لله فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. عزیزان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مدد حاصل کرنے کے طریقے کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد کو حاصل کرنے کے 3 اسباب اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد کو حاصل کرو. کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اور بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرے تو وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے. انسان چونکہ مخلوق ہے اور مخلوق اپنے خالق کی ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت مدد کا محتاج رہتا ہے. کبھی ایسا نہیں کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں جو ہے کسی اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج نہیں ہوں. کوئی وقت ایسا انسان کے اوپر نہیں گزرتا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاونت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا محتاج نہ ہو. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر پریشانی آ جائے، تمہارے اوپر مسائل آ جائیں اور جب تمہیں اللہ کی مدد حاصل کرنی ہو تو پھر کس کے ذریعے سے مدد حاصل کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد کو حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یہ نماز یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے، یہ بلکہ بہت بڑا امر ہے. یہ شب معراج جسے کہا جاتا ہے کہ شب معراج کے اندر اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بلایا، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا پہ بلایا اور پھر وہاں سے اپنا جو قرب عطا کرنا تھا وہ عطا فرمایا. اور عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس نماز جیسی نعمت کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس خود بلا کر جو ہے عطا فرمائی. باقی چیزیں جو ہے، باقی احکامات جو ہیں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے امت کے اوپر نازل فرمائی، یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کے بعد امت کو اس کی تعلیم دی گئی. صرف یہ نماز کو دیکھ لیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصیٰ فلسطین میں بلایا. فلسطین کے اندر امامت انبیاء ہوئی، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر اللہ رب العزت نے بلایا اور وہاں پر نماز کا فریضہ دیا گیا. یہ نماز ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ کے اندر صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنا ہے، دوسرا نماز کے ذریعے سے. اس کے اوپر ایک اہم واقعہ سامنے آتا ہے، یاد آتا ہے
ایک موقع کے اوپر آپ لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو یا کسی سے سنا ہو تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام گزرا ہے، جو اپنے وقت کے بڑے امام تھے، جن کی آج بھی لوگ تقلید کرتے ہیں، جن کو آج بھی لوگ فالو کرتے ہیں، بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کے گھر کے برابر میں ایک لوہار کا گھر تھا۔ لوہار جو کہ غریب تھا، عیالدار تھا، وہ سارا دن بھٹی کے اوپر لوہے کو کوٹتا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی کا انتظام کرتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا، کسی محدث نے ان کو خواب میں دیکھا کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ان کا حشر، ان کا درجہ، ان کا مقام اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمایا ہے جو امام احمد بن حنبل کو عطا فرمایا ہے۔ ایک لوہار ہے، پڑوسی کس کا ہے؟ امام احمد بن حنبل کا۔ سارا دن کیا کرتا ہے؟ کوئی خاص عمل نہیں کرتا، بلکہ سارا دن اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے اور جو ہے کیا کرتا ہے، بھٹی کے اوپر لوہے کو کوٹتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، محدث نے خواب میں اس کو دیکھا کہ اس کو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایسا کرم کا معاملہ فرمایا ہے، جو مقام اور مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، وہ اس لوہار کو بھی عطا کیا ہے۔ یہ محدث بڑے پریشان ہوئے، دوسرے لوگوں سے، بڑے محدثین سے، بڑے علماء سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ میں نے خواب میں اس لوہار کو اس حالت کے اندر دیکھا ہے؟ تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اس کا کوئی خاص عمل ہوگا جو اللہ نے اس کو ان کا مقام عطا فرمایا جو امام احمد بن حنبل کو عطا فرمایا تھا۔ اور وہ محدث جو ہے بڑی پریشانی کی حالت میں اس لوہار کے گھر پہ جاتے ہیں اور لوہار کے گھر پہ پہنچ کے پوچھتے ہیں اس کی اہلیہ سے کہ ذرا ہمیں بتاؤ کہ ہم نے تمہارے شوہر کو اس حالت میں دیکھا ہے، اس کا ایسا کیا عمل تھا، اس کا ایسا کیا عمل تھا جو اللہ نے اس کو امام وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام عطا کیا گیا ہے، وہ مقام اس کو عطا کیا ہے، اس کا کیا عمل تھا؟ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے اس کا کہ عمل کو تو میں کوئی خاص نہیں دیکھتی سوائے دو چیزوں کے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا منادی اذان دیتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جیسے اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تھا تو اللہ رب العزت کے نام کی برکت سے یہ کیا کرتا تھا کہ اتنا بڑا عظمت والا نام ہے کہ میں کام میں لگا رہا ہوں، خالق نے مجھے بلا لیا، میں اس کے دربار میں حاضری کے بجائے میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، اگر ہتھوڑا اٹھایا ہوتا تو وہ لوہے پہ مارنے کے بجائے نیچے رکھ دیا اور فوراً مسجد میں جا کے نماز کی تیاری شروع کیا کر دیتے تھے۔ دوسرا عمل ان کا یہ جو میں دیکھتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے گھر کے اندر جب یہ سارا دن کام کر کے تھک ہار کے آ جایا کرتے تھے تو ہم لوگ کھانا وانا کھا کے اپنے گھر کے نیچے والے حصے میں نہیں بلکہ چھت پر جا کے سویا کرتے تھے، اور اس موقع پر اس وقت جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا مشغول ہوتے تھے۔ تو اس لوہار کی یہ عادت تھی کہ جب بھی ان کو دیکھتا تو ایک ٹھنڈی سانس بھرتا اور کہتا کہ اے اللہ میرا کنبہ تو بڑا ہے اور میرے ہاتھ بٹانے والا کوئی موجود نہیں جو میرے ساتھ ہاتھ بٹا سکے، میرے کام میں معاونت کر سکے، ان کی روزی کا انتظام کر سکے، یہ کام تو میرے ذمہ ہے، میرے ساتھ کوئی معاونت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی معاونت کرنے والا موجود ہوتا تو کاش میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح رات بھر آپ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتا۔ وہ محدث فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نیک نیت کرنا کہ رات بھر نماز پڑھنے کی نیت کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو وقت کے ولی کامل کا وہ مرتبہ عطا فرما دیا جو وقت کے ولی کامل کو عطا فرمایا تھا۔ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے، اس کا ایک اہم سبب نماز کا اہتمام کرنا۔
میرے پیاروں، آج نماز کو ہم لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہیں، وقت مل گیا تو پڑھ لیے، اور جس کو وقت نہیں ملا، یعنی موبائل سے فرصت نہیں ملی، اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملی، تو وہ تو اپنی نمازوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ جب انسان کے اوپر مسائل آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ کرتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ علماء فرماتے ہیں صبر کا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رکنا، بچنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ صبر علی الاطاعہ، انسان اپنے آپ کو فرما برداری والے کاموں کے اوپر کاربند رکھے، پابند بنا کے رکھے کہ کوئی ایسا عمل مجھ سے نہ ہو جائے جس سے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب میرے لیے بن جائے۔ صبر علی الاطاعہ۔ صبر علی المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں والی زندگی سے روکے رکھنا، یہ بھی صبر کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے موبائل کے اوپر کچھ غلط چیزیں دیکھ لوں، غلط چیزیں سن لوں، کسی کی غیبت کر لوں، کسی کی چغلی لگا دوں، کسی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ غلط معاملہ کر لوں، دل تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ غلط کاموں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غلط نہ دیکھنا ہے، نہ غلط سننا ہے، نہ غلط کسی کے ساتھ کرنا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا گناہوں سے، یہ بھی صبر کے زمرے میں آتا ہے۔ صبر علی المصیبہ، تیسری قسم کیا ہے؟ صبر علی المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت انسان صبر کرنا ہے۔ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کا مال چھن جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جزا فضا نہیں کرنا، بلکہ کیا روایت کے اندر آتا ہے اگر کسی اللہ رب العزت کسی کے بچے کو چھین لیتے ہیں، نومولود بچہ اس کے یہاں پیدا ہوا اور اس کا اللہ رب العزت نے اس نعمت کو اس سے چھین لیا، اور چھیننے کے بعد اس بندے نے جس سے یہ نعمت کو چھینا گیا ہے وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے، اور رضا بالقضاء پر راضی ہو جاتا ہے کہ میں تو راضی ہو گیا اس بات کے اوپر جو میرا رب چاہتا ہے، جو میرے رب نے میرے لیے فیصلہ کر دیا، میں اس پہ اس بات کے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو جنت کے درمیان میں ایک محل عطا فرماؤں گا جس کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد ہوگا، کہ اس نے مصیبت کے آنے کے وقت اللہ رب العزت کی تعریف کی، بڑائی بیان کری، تو اللہ رب العزت بھی اس کو جنت کے درمیان کے اندر ایک محل عطا فرمائیں گے جس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ یہ دوسرا سبب ہوا اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا۔ تیسرا سبب علماء فرماتے ہیں دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، سیرت کو پڑھا جائے، تو اس کے اندر یہی بات ملتی ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی امر پیش آتا، غزوہ بدر کے موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ کے سامنے مناجات کر لیں۔ کیا مناجات کریں؟ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آپ نے ان کی مدد نہیں کری، اگر کفار نے ان کو ختم کر دیا تو دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو ساری رات راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مدد اور نصرت کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی ذات بدلی نہیں ہے میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی تبدیل نہیں ہوئی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دنیا کے اندر پریشان سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے ساتھ جو ہے یہ مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرما دیا کہ میری مدد حاصل کرنا ہے تو ان اسباب کو اختیار کر لو، نماز پڑھو، صبر کرو، مصیبت آ جائے اور مجھ سے مناجات کرتے رہو تو میں تمہاری ضروریات کو ایسی جگہ سے پورا کروں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمیشہ ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے کہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ جو پریشانیوں سے خالی ہو۔ مجھ سے پوچھیں گے، میں بولوں گا کہ میرے ساتھ یہ پریشانی لگی ہے، آپ سے پوچھیں گے تو آپ بولیں گے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے،
کوئی دنیا کے اندر یہ پریشانی سے خالی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ نے جو بتائے ہوئے اسباب ہیں، جو طریقے بتائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ جو خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، کوئی مخلوق کو بے یار و مددگار چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ان اسباب کا اختیار کریں گے، ان اسباب کو بجا لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔